قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. معزز سامعین، آج توحید کے سیکنڈ لیول کا چھٹا درس ہے جس کا موضوع ہے آخرت کے دن پر ایمان. آخرت کے دن کے اوپر ایمان یہ ارکان ایمان کا 5واں رکن ہے جو کہ نہایت ہی اہم رکن ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اپنی اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے. یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کا ذکر قرآن کی کئی آیتوں میں ایک ساتھ کیا گیا ہے. اس آخرت کے دن کے اوپر ایمان کا مفہوم کیا ہے، کس طریقے کا ہمیں اعتقاد رکھنا چاہیے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں. میں نے اس کو یہاں نکات کی شکل میں جمع کرنے کی کوشش کیا ہے. چنانچہ میں نے یہاں لکھا ہے کہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد جو چیزیں بھی واقع ہونے والی ہیں، جن کی بھی خبر دی ہے، ان پر پختہ یقین رکھا جائے. مثال کے طور پر قبر کی آزمائش، اس کا عذاب یا ان میں حاصل ہونے والی نعمتیں. ایسے ہی قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد میدان محشر میں جمع ہونا، دائیں یا بائیں ہاتھ میں نام اعمال کا ملنا. یعنی اگر نیک آدمی ہوگا تو اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں، اور اگر برا ہوگا تو بائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال پیش کیا جائے گا. حساب و کتاب کے لیے عدل و انصاف کا ترازو قائم کرنا، میزان اللہ رب العالمین قیامت کے دن رکھے گا اور وہاں پر ہمارے اعمال کو اللہ رب العالمین تولے گا، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. ان ترازوؤں پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. تصور کریں، عمل جو کہ ہم خود اگر کہیں کہ ایک حصی چیز نہیں ہے، محسوس نہیں کر سکتے. بہت سارے اعمال، مثال کے طور پر دل کے اندر خشیت اللہ رب العالمین کا، توکل، بھروسہ، امید، محبت، یہ ایسی چیزیں ہیں. بظاہر جو ظاہری عبادات ہیں تو آدمی کہہ سکتا ہے بھائی کہ ہم دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے یا حج اور عمرہ کرتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، لیکن یہ جو عبادات ہیں جن کا تعلق دلوں سے ہے، تصور کریں ان کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن میزان میں تولے گا. حوض کوثر سے سیراب ہونا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض عطا کرے گا، اور اس حوض سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی پیاس بجھائیں گے، انہیں سیراب کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونا قیامت کے دن، ظاہر سی بات ہے حوض کوثر پہ جو لوگ جائیں گے، جن کو موقع ملے گا، جو خوش نصیب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی پینے کا موقع ملے، سیراب ہونے کا موقع ملے. پل صراط سے ہر ایک کا گزرنا. پل صراط ظاہر سی بات ہے اس کی بھی صفات احادیث کے اندر بیان کی گئی کہ کتنا باریک ہوگا وہ پل، اور کس طریقے سے لوگ اس پل کو جو ہے تجاوز کریں گے، کراس کریں گے. اپنے اپنے اعمال کی بیس پر جو ہے لوگ اس پل سے گزر پائیں گے، ورنہ جو صفت ہے ظاہر سی بات ہے وہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس پہ کوئی آدمی چل پھر سکے. شفاعت کا ہونا، بہت ساری شفاعتیں ہوں گی. انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے شفاعت کریں گے. سب سے بڑی جو شفاعت ہے، شفاعت عظمیٰ، وہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا. تو اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. جنت اور جہنم کا پایا جانا، ظاہر سی بات ہے جنت ہے، جہنم بھی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے صحیح اور راجح قول کے مطابق اللہ رب العالمین نے اسے تیار کر رکھا ہے، ابھی بھی وہ تیار موجود ہے. اہل جنت کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی، اور جہنمیوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا.
غرض کی ان تمام چیزوں کے اوپر مکمل ایمان رکھنے کا نام آخرت کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ ہر وہ چیز جس کا بھی تعلق ہے آخرت کے دن سے، ان تمام چیزوں کے تعلق سے پختہ یقین رکھا جائے، یہاں تک کہ قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ حالانکہ وہ قیامت کے دن سے پہلے ہی ظہور پذیر ہوں گی، لیکن اسے بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ بھی ایمان بالیوم الآخر کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ بے شمار احادیث کے اندر قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور کچھ احادیث میں 10 بڑی نشانیوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو ان تمام علامات، ان تمام نشانیوں کے اوپر یقین رکھنا بھی آخرت کے اوپر ایمان رکھنے میں داخل ہے۔ یوم آخرت جب کہا جاتا ہے تو آخری ہمارے اپنی زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یوم آخرت یعنی قیامت کا دن، آخری دن اس دنیا کا، جس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ کیسے اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، کیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ایک بار سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے لوگ جو اس وقت ہوں گے روئے زمین پر وہ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکیں گے اور سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر کے طرف بھاگ رہے ہوں گے، فرشتے بھی ان کو ہانکتے ہوئے لے کر کے جائیں گے۔ اس کے بعد جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو جنت الفردوس حاصل کرنے والے ہوں گے، ان لوگوں میں اللہ رب العالمین ہمیں شامل کرے جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یوم آخرت تو یہ ہم نے بتا دیا کہ اجمالی اور تفصیلی مفہوم ہے ایمان کا، لیکن اس یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھنے میں 3 اہم بنیادی چیزیں سب سے پہلے شامل ہوتی ہیں، جن تینوں بنیادی چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان تینوں میں سے آدمی کسی کے چیز کے اندر بھی شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان بالیوم الآخر کا جو عقیدہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز، پہلا پوائنٹ، البعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا اعتقاد رکھنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں اور رسولوں کو بتلایا کہ وہ اپنی قوم کو بتائیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، جیسا کہ بتلایا گیا کہ دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ تو البعث بعد الموت یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ اہم، حساب و کتاب اور جزا پر ایمان، یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بھی خیر کا کام جس نے کیا ہے ذرہ برابر اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور جس نے شر کیا ہے اس کو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ ایسے ہی اہم نقطہ ہے ایمان بالیوم آخر کا جنت اور جہنم پر یقین۔ جنت میں جو جائے گا وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور جو جہنم میں جائے گا اگر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے دنیا کے اندر، اسی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے تو اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد وہ بھی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ لیکن جس کی موت، جس کی وفات کفر اور شرک کی حالت میں ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو ایمان بالیوم الآخر ایک بہت ہی اہم رکن ہے ایمان ارکان کا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کی کئی آیتوں میں ذکر کیا ہی، ہم نے شروع کی سورہ بقرہ کی 1 سے 5 نمبر آیتیں پڑھی ہیں، آئیے ہم ان آیتوں کا ترجمہ ہی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پھر اللہ تعالیٰ ان متقیوں کی صفات بیان کر رہا ہے کہ متقی کون لوگ ہیں، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن پر، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے جو چیزیں اللہ رب العالمین نے اتاری ہیں، اور وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور متقی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جو کہ آج کا ہمارا درس کا موضوع بھی ہے۔ اگر یہ صفات پائی جائیں ان کے اندر تو اولئک علی ھدی من ربہم، تو پھر ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یاب ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور ایسے ہی لوگ کامیاب بھی ہیں، سکسیسفل بھی ہیں۔ المہم یوم آخرت پر ایمان رکھنا نہایت اہم و ضروری ہے،
اور اس سے بندے کی اصلاح ہوتی ہے. آخرت کا یقین اگر ہو جائے تو آدمی اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ بھی کر لیتا ہے، بلکہ نیکیوں کی ترغیب بھی اسے ملتی ہے. بہت سارے فوائد ہیں، چند فائدے ہم نے یہاں پر جمع کیے ہیں، اس کو میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا. پہلا نقطہ ہے کہ حصول جنت کے لیے نیک اعمال کی ترغیب ملے گی. ظاہر سی بات ہے، جب ہم پڑھیں گے آخرت کے دن کے اوپر ایمان میں، جب ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ جنت ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں گے. ایسے ہی جہنم میں کی طرف لے جانے والے جو اعمال ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو دور بھی کریں گے. اور آخری چیز یہ ہے کہ ایک مومن کو اس سے قلبی اطمینان اور سکون بھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین عام طور سے دنیا کے اندر مومنوں کو آزمائش سے دوچار کرتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی آزمائش اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اس پر نازل کرتا ہے. چنانچہ ایک حدیث کے اندر کہ سب سے زیادہ آزمائش یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے اوپر آئی، اور پھر انبیاء کے بعد جس طریقے سے آدمی کے ایمان کا لیول ہوتا ہے، یہ اس آزمائش سے مختلف ہے جو آدمی کو اپنے گناہوں کی وجہ سے جو آزمائش ہوتی ہے، یعنی جسے اگر کہا جائے سزا. اس آزمائش سے مراد وہ آزمائش ہے کہ آدمی نیک ہو، صحیح راستے پہ چل رہا ہو، لیکن پھر بھی اس کے اوپر مصیبتیں آئیں، جیسے کہ انبیاء رسول پر، صدیقین، شہداء کے اوپر آئیں. تو یہ آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا کے اندر ہوتا ہے. ایسے ہی جو مظلومین ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ظالم ظلم کر کے بسا اوقات دنیا کے اندر اس اپنے ظلم کی سزا اسے نہیں ملتی، تو مظلوم کو بہرحال یہ یقین ہوتا ہے، قلبی اطمینان سکون ہے کہ چلو دنیا کے اندر تو تمہارا معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن آخرت کے اندر تو میں تمہارا گریبان پکڑنے والا ہوں. اور حدیث کے اندر ہے بھی کہ ایسا شخص بہت ہی بڑا مسکین ہوگا جو دنیا کے اندر ظلم کیا ہوگا، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے لوگوں کے حقوق کو غصب کیا ہوگا. تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو اس کے اعمال کے ذریعے سے مظلومین کی بھرپائی کرائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق دے، برائیوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، تمام کلمہ گو کو، جو بھی توحید کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اسی حالت میں جن کی موت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں ایک ساتھ اکٹھا ہونے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون